وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 130 میں سورۃ الجن آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. کلمت وَأَنَّهُ کیونکہ حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر حرف النون کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. ہاں پہ الٹا پیش ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. وَأَنَّهُ كَانَ. کلمت یقولو میں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت سفیہنا حرف الہا پہ پیش ہے پھر نون پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سا ادا کریں گے. کلمت علا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر اس کے بعد لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے پہلے والے حرف ساکن ہیں لیکن اس کے پہلے والے حرف لام پہ زبر ہے تو ہم لفظ الجلالہ کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. علی اللہ. کلمت شططا میں یہاں حرف الطا ہے اور طا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے اور ہم دونوں طا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری والے طا پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو حرف الواو کلمت وَأَنَّ حروف الادغام میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. شططا وَأَنَّ. اور ہم کلمت شططا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. کلمت ظننا یہاں حرف الضا ہے اور وا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان میں یہاں نون ساکن ہے پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لن لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ نون کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اللن. کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف التا ہے کلمت تقولا. تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم یہ نون کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لن تقولا. کلمت تقولا میں حرف القاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف اللام پہ زبر ہے لہذا ہم زبر ظاہر کریں گے. کلمت الانسو میں یہاں نون ساکن ہے پھر حرف السین ہے کیونکہ سین بھی حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. الانسو. کلمت الجنو حرف النون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر حرف النون کو پڑھنا ہے.
کلمت علی کے بعد لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. یہاں بھی ہم لفظ الجلالہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. علی اللہ. کلمت کذبہ میں حرف الذال ہے اور ذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں با پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کلمت وَأَنَّهُ کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَأَنَّهُ كَانَ. کلمت رجال میں یہاں را کے نیچے زیر ہے. یہاں حرف الرا کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. رجال من. کلمت الانس میں یہاں حکم الاخفاء کو ہم ادا کریں گے غنہ کے ساتھ. الانسی. کلمت یعودون میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت برجالن کے آخری میں یہاں بھی لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے، تو ہم حکم الادغام کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. کلمت فزادوہم آخری میں میم ساکن ہے. یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، تو ہم میم ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. فزادوہم رہقا. کلمت رہقا حرف الرا پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف القاف پہ تنوین زبر ہے. ہم اس کلمہ پہ رکیں گے تو مد الف سے رکیں گے، اور کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو حرف القاف کا حکم ہے تفخیم، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. رہقا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. کلمت وَأَنَّهُمْ حرف النون کو ہمیں 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت ظنوا یہاں ہم حرف الضا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ظننتم یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف التا آتا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ظننتم. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے، تو یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. اللن. کلمت لن کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یبعث. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. لن یبعث. کلمت یبعث میں حرف البا پہ جزم ہے. یہاں ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یبعث. کیونکہ عین پہ زبر ہے اور تھا پہ بھی، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے، اور حرف تھا کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. پھر اس کے بعد لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو ہمیں تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پہلے والے حرف پہ تھا پہ زبر ہے. یبعث اللہ. کلمت احدہ حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اور کیونکہ الف پہ اور حا پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے. احدا. آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اب آپ سورۃ الجن کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔